حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باڑے میں ایک رات قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ اچانک ان کے گھوڑے اچھلنے لگے اچانک ان کی گھوڑی اچھلنے لگی۔ انہوں نے اور پڑھا، گھوڑی اور اچھلی۔ وہ پڑھتے رہے، گھوڑی پھر اچھلی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں میرے بچے یحییٰ کو جو وہیں قریب تھا کچل نہ ڈالے، اس لیے میں گھوڑے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں۔ پھر وہ بادل کی طرح کی چیزیں فضا میں اڑتی چلی گئیں، یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گزشتہ رات اپنے باڑے میں قرآن پڑھ رہا تھا، اچانک میری گھوڑی اچھلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حذیر پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا، میں پڑھتا رہا، گھوڑی پھر اچھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حذیر پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا، میں پڑھتا رہا، پھر بھی وہ اچھلتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حذیر پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا، پھر میں اٹھ کر چل دیا، کیونکہ میرا لڑکا یحییٰ گھوڑی کے قریب ہی تھا۔ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں یحییٰ کو کچل نہ ڈالے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں۔ پھر وہ چیز فضا میں اٹھتی چلی گئی، یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتے تھے تمہارا قرآن سننے آئے تھے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو وہ لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے، وہ فرشتے ان سے چھپے نہ رہتے۔ حضرت ابو برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی آواز میں قرآن شریف کو مزین کرو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قرآن کریم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قرآن کریم آواز سے پڑھنے والے کا ثواب علانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور آہستہ پڑھنے والے کا ثواب چھپ کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھے گزشتہ رات دیکھ لیتے جب میں تمہارا قرآن توجہ سے سن رہا تھا تو یقیناً خوش ہوتے۔ تم کو حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی سے حصہ ملا ہے۔ حضرت ابو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن جیسے یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی اچھا ہو، اس کا حشر قیامت میں ان معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن شریف کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں، اور جو شخص قرآن شریف کو اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ فائدہ، اٹکنے والے سے مراد وہ حافظ ہے جسے قرآن شریف اچھی طرح یاد نہ ہو، لیکن وہ یاد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہو۔ نیز اس سے مراد دیکھ کر پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے، جو دیکھ کر پڑھنے میں بھی اٹکتا ہو لیکن صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر ہے۔